آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے تلخ محبت کا دوسرا حصہ۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 8 سے۔ نہیں، جیسی بھی ہو، جس حال میں بھی ہو اسی میں آؤ، نہیں تو میں خود آ جاؤں گا پھر، وہ حکم دینے والے انداز میں بولا۔ توبہ ہے عمر، آتی ہوں میں، وہ ضد سے ماتھے پر ہاتھ مارتی بولی اور کال بند کرتی کچھ سوچتی ہوئی مومانی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جی فرمائے، ایسی بھی کیا آفت آ پڑی ہے کہ آپ کس طوفان کی طرح یہاں آ نازل ہوئے؟ گاڑی میں بیٹھتی وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ عمر نے جواب دیے بغیر تسلی سے اس کے چہرے کی ایک ایک نقش کو غور سے دیکھا اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر سے کافی دور ایک پرسکون سی جگہ پر جا کر اس نے گاڑی روک دی اور بڑی فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ تم پنجاب جا رہی ہو، اور وہ بھی اپنی اسٹڈی ادھوری چھوڑ کر۔ وہ بڑی تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صفحہ نمبر 9۔ اوہ اچھا، تو آپ کو پتہ چل گیا۔ بیلا جیسے فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچی۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ عمر کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ جی جا رہی ہوں، ایک دن تو جانا تھا نا؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں جانا تو تھا ہی، مگر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے جاؤ۔ 2 ماہ کی ہی تو بات ہے۔ تمہاری امی نے کتنے جتن کر کے، سب کی منتیں کر کے تمہارا مستقبل بنانے کی خاطر تمہیں یہاں تمہارے ماموں کے گھر بھیجا تھا۔ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس جا رہی ہو، انہیں دکھ ہوگا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ صفحہ نمبر 10۔ نہیں ہوتا انہیں دکھ، میری ذات بڑی بے وقت سی ہے۔ میرے نقصان کسی کو دکھ میں مبتلا نہیں کرتے۔ اگر انہیں میری دکھ کی اتنی پرواہ ہوتی نا، تو وہ تایا کے اس زبیر سے میرا رشتہ طے نہ کرتی۔ کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں بیٹا، تمہارے بابا کے چھوڑ جانے پر تمہارے دادا اور تایا نے اپنے بیٹے اور بھائی پر مجھے فوقیت دی، سہارا دیا۔ میں انہیں انکار نہیں کر سکتی، اور میرے پاس انکار کا حق ہے بھی نہیں۔ وہ پلکوں پر نمی سجائے کہہ رہی تھی۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ تمہیں کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے نا، تو زبیر سے کر لو۔ کہتے ہوئے اس نے دنستاً اپنا رخ بیلا کی طرف سے موڑا۔ بیلا نے اس کی بات پر شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ صفحہ نمبر 11۔ زبیر سے کر لوں؟ آپ جانتے بھی ہیں وہ کیسا انسان ہے، دنیا جہاں کا آوارہ اور لفنگا لڑکا، میٹرک فیل، جس کی ہر دوسری رات کوٹھے پر گزرتی ہے، جو کسی بھی دن نشے میں دھت مجھے طلاق دے دے گا، اور پھر میں بھی اپنی ماں کی طرح ساری زندگی طلاق کا لیبل ماتھے پر سجائے زندگی گزار دوں گی۔ وہ انتہائی زہریلے لہجے میں بولی۔ عمر کو اس بات پر جیسے 446 واٹ کا کرنٹ لگا۔ بکواس مت کرو بیلا، میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے، یہ منحوس الفاظ منہ سے مت نکالا کرو، خدا نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لڑکے شادی کے بعد سدھر بھی تو جایا کرتے ہیں۔ غصے سے کہتا ہے، آخر وہ نرم ہوا تھا۔ وہ نہیں سدھر سکتا، میرے خاندان کے مردوں کو سدھرنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ صفحہ نمبر 12۔ اچھا، اس سے شادی بھی نہیں کرنی تو بھی اس کے پاس جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ تم ایک پیپر چھوڑ کر ہی جا رہی ہو۔ وہ اس کی بات پر اسے چھیڑتا ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ میں وہاں نہیں جا رہی۔ بیلا نے اسے بغور دیکھا۔ تو پھر کہاں جا رہی ہو؟ وہ اچنبے سے بولا۔ وہاں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ یہ بات کرتے ہوئے بیلا کی آواز کانپی تھی۔ عمر کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی اور دماغ جیسے بھی سے اڑا، اور پھر بالکل غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اٹھا اور بیلا کے نرم نازک گال پر نشان چھوڑ گیا۔ صفحہ نمبر 13۔ شٹ اپ بیلا، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ ایسی کوئی بھی بکواس کرنے سے، مگر تم ہو کہ سنتی ہی نہیں ہو کچھ۔ جیسے غم و غصے سے پاگل ہوا اٹھا تھا۔ تو کیا کروں؟ پورے 3 سال سے آپ کی منت کری کہ مجھے اپنا لے، مگر میری کوئی بھی منت آپ کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ میرے ساتھ جینا نہیں چاہتے ہیں، اور آپ نہ ہی مجھے مرنے دینا چاہتے ہیں۔ بتائیں پھر میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ جھر جھر بہتی آنکھوں کے ساتھ چلائی تھی۔ عمر نے اس کی گیلی ہوئی آنکھوں، کپ کپاتے ہونٹوں کو دیکھا۔ تم تو واقعی مرنا چاہتی ہو، کوئی سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ بیلا نے اسی طرف روتے ہوئے لب بھینچتے ہوئے ثابت میں سر ہلا دیا۔ صفحہ نمبر 14۔ تو پھر میرا نام موڑ کر مر جاؤ، خدا کی قسم بیلا، تم میرا نام موڑتے ہی مر جاؤ گی۔ اپنے باپ کا سخت مزاج اور پتھریلا انداز سہتے سہتے میں بڑا ہوا ہوں۔ میرے اندر وحشت رقص کرتی ہے، جنون پرواز کرتا ہے، تو مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی۔
مگر تمہاری ضد ہے کہ میرے ساتھ ہی رہنا ہے، تو پھر ایسے ہی صحیح ہے۔ تم کہتی ہو کہ بس کہ میں بزدل ہوں، تمہارے لیے اپنے قبیلے والوں سے نہیں لڑ سکتا، تو تم غلط کہتی ہو۔ میں خود اتنا بڑا طوفان ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ تم میری وحشت، میرے جنون سے محفوظ رکھو، مگر تم ایسا نہیں چاہتی تو نہ صحیح۔ وہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا انتہائی سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر بیلا اس کے لہجے کی ٹھنڈک پر دھیان دیے بغیر جیسے مارے خوشی اور حیرت کے مرنے والی ہو رہی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو اس سے آگے آپ جان سکیں گے پارٹ 3 میں۔